ہم لوگ تو اس وقت بہت ہی یعنی کم سنی کے عالم میں تھے جب جناب وفا حیدرآبادی صاحب اس شہر میں ان محافل میں تشریف لایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ملازمت کے تحت ایک عرصے تک اس ملک سے باہر رہے، لیکن وہاں رہ کے خدمت ذکر اہل بیت کرتے رہے، اور یہ نام وفا حیدرآبادی صاحب کا ایسا نام ہے جو ہمارے عہد کا سرمایہ ہے۔ کافی عرصے کے بعد ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں محترم وفا حیدرآبادی صاحب، تو جن لوگوں نے وفا بھائی کو یوں لائیو نہیں سنا ہے آج وہ سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے، اور جو لوگ انہیں سن چکے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کے ضرور منتظر ہوں گے۔ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آئیے میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ کے روبرو تھے محترم جناب نفیس ہلوری صاحب، کیا عمدہ شعر فرمایا کہ جب زمانے کی دوائیں بے اثر ثابت ہوئیں، اس گھڑی نسخے میں بس خاک شفا لکھی گئی۔ جی اچھا، میں سرکار خطیب انقلاب علامہ مولانا عباس شاہ صاحب اللہ کا حکم ہے کہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا اسی کے دو بند اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، تو میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شعر اس سے پہلے جو ابھی ہمارے نفیس بھائی نے پڑھا، جانے کس کا شعر ہے یہ میں نہیں جانتا، اور بہت زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر شعر ایسا ہے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں کہ ایک عجیب سی کیفیت عشق طاری ہوتی ہے اس شعر کو پڑھنے اور سننے کے بعد۔ اس گھڑی نسخے میں بس خاک شفا لکھی گئی۔ ہمارے نفیس بھائی نے بہت عمدہ شعر سنایا۔ ایک شعر ہے، میں نے کہا، جس نے بھی یہ شعر کہا ہے خداوند عالم اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو خداوند عالم حضرت کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا۔ میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا۔ نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا۔ اور جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے بہت ہی نازک شعر پڑھا۔ ایک شعر کاظم جرولی صاحب کا نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شعر بھی انشاءاللہ جنہیں نہیں یاد ہے انہیں یاد ہو جائے گا، اور جنہیں یاد ہے ان کے لیے دہرا رہا ہوں۔ عجیب شعر کہا ہے کاظم بھائی نے، خدا عالم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ کہتے ہیں کہ سنا کی نوک پا ننھا سا سر یہ کس کا ہے، خواص بیٹھے ہیں، دوسرا مصرع سنیے گا۔ سنا کی نوک پا ننھا سا سر یہ کس کا ہے، کسی نے دین کی قیمت بہت بڑی دی ہے۔ سنا کی نوک پر ننھا سا سر یہ کس کا ہے، کسی نے دین کی قیمت بہت بڑی دی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بلند صلوات پڑھیں تو میں دو بند نظر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بے حیا بزدل و غدار گھرانے والوں، کور دیدہ کی طرح آنکھ دکھانے والوں، راہ میں ریت کی دیوار اٹھانے والوں، ظرف خالی کی طرح شور مچانے والوں، دھمکیاں دیتے ہو یوں تیغوں کی طغیانی سے، جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی پانی سے، جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی پانی سے۔ محترم خاص طور سے محترم وفا بھائی، جرار بھائی بند نظر کرتا ہوں محترم، جیسے مچھلی کو ڈراتا ہو کوئی پانی سے، یاد ہوں گے احد و بدر کے منظر تم کو۔ جناب علی اکبر فرماتے ہیں یاد ہوں گے احد و بدر کے منظر تم کو، یاد ہوگا
ہوں، میں بھی پوری طاقت لگاؤں گا، بس دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ میں دکھاتا ہوں وہی حملہ حیدر تم کو، ارے رقص کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی، رقص کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی، لاش بیعت سے دہائی کی صدا ہے۔ رقص کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی، لاش بیعت سے دہائی کی صدا آئے گی۔ سن کے میدان وغا میں سخن عرش وقار، خاص طور سے عباس بھائی یہاں سے اب یہ گریز ہے، اس کا ملاحظہ فرمائیے گا نذیر بھائی۔ سن کے میدان وغا میں سخن عرش وقار، کانپتے ہونٹوں سے بولے وہ شریر الاشرار، کانپتے ہونٹوں سے بولے وہ شریر الاشرار، ارے گونجتی ہے میرے کانوں میں اجل کی جھنکار، گونجتی ہے میرے کانوں میں اجل کی جھنکار، یہ تو بتلائیے فرزند حسین ابرار، یہ تو بتلائیے دشمن ہے مگر مرتبہ جانتا ہے، یہ تو بتلائیے فرزند حسین ابرار، ارے ذہن میں خوف کی بے وسط سنا کرتے ہیں۔ جیسے ہی کہا رقص کر کر کے میری تیغ جو لہرائے گی، لاش بیعت سے دہائی کی صدا آئے گی، تو ادھر سے آواز آئی یہ تو بتلائیے فرزند حسین ابرار، ذہن میں خوف کی بے وسط سنا کرتے ہیں، آپ کس تیغ کا اس طرح بیاں کرتے ہیں، آپ کس تیغ کا اس طرح بیاں کرتے ہیں۔ فوج بزدل سے یہ اکبر نے کہا شیرانہ، فوج بزدل سے یہ اکبر نے کہا شیرانہ، یہ وہی تیغ ہے جس کو ہے اجل برسانا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب تلوار کی تعریف شروع ہو گئی ہے۔ یہ وہی تیغ ہے جس کو ہے اجل برسانا، اس کا شیوا ہے مخالف کا لہو پی جانا، اس کا شیوا ہے مخالف کا لہو پی جانا۔ ارے رن میں ہر تیغ نے اس تیغ کا لوہا مانا، دعائیں چاہتا ہوں مصرے کی، رن میں ہر تیغ نے اس تیغ کا لوہا مانا، ارے بس اکھڑتی ہوئی سانسوں سے اما مانگتا ہے، بس اکھڑتی ہوئی سانسوں سے اما مانگتا ہے، اس کا کاٹا ہوا پانی بھی کہاں مانگتا، اس کا کاٹا ہوا، میں نے مارا والی کہاں ہے، آہا نعرہ حیدری، اس کا کاٹا ہوا پانی بھی کہاں مانگتا ہے۔ مالک و سید و سردار کے ہاتھوں میں رہی، مالک و سید و سردار کے ہاتھوں میں رہی، یہ رسولوں کے مددگار کے ہاتھوں میں رہی، یہ محمد کے علمدار کے ہاتھوں میں رہی، یہ صدا حیدر کرار کے ہاتھوں میں، یہ صدا حیدر کرار کے ہاتھوں میں رہی، یہ صدا حیدر کرار کے ہاتھوں میں رہی۔ یاد رکھنا، خون آشام اجل موت فنا کہتے ہیں، خون آشام اجل موت فنا کہتے ہیں، اس کو تلوار نہیں قہر خدا، اللہ اکبر، اس کو تلوار نہیں قہر خدا کہتے ہیں۔ اس سے ضرور انشاءاللہ دعاؤں سے نوازیں گے۔ یہ پہلو ملاحظہ فرمائیے گا، شہزادہ کہتا ہے اس سے پوچھو کہ جو دیکھے ہے لڑائی اس کی، اس سے پوچھو کہ جو تم نے کہا ہے کہ آپ کس تیغ کا اس طرح بیاں کرتے ہیں، اس سے پوچھو کہ جو دیکھے ہے لڑائی اس کی، گردن کفر بتائے گی صفائی اس کی، واہ واہ، گردن کفر بتائے گی صفائی اس کی، خون کا دریا بھی اسی کا ہے، ترائی اس کی، ارے بجلیاں کونت کے دیتی ہیں دہائی اس کی، مصرے کی داد چاہتا ہوں اہل نظر سے، بجلیاں کونت کے دیتی ہیں دہائی اس کی، اس طرح آتش دوزخ کی سزا دیتا ہے، رن میں کفار کی لاشوں کو جلا دیتا ہے، کفار کی لاشوں کو، دعائیں چاہتا ہوں، رن میں کفار کی لاشوں کو جلا دیتا ہے۔ ایک بند ملاحظہ فرمائیے گا، رن میں کفار کی لاشوں کو جلا دیتا ہے، لشکر کفر کے سردار کو مارا اس نے، لشکر کفر کے سردار کو مارا اس نے،
شرک و بدعت کے پرستار کو مارا اس نے، فتنہ دختر بدکار کو مارا اس نے. مصرع پڑھوں شباب بھائی محترم، فتنہ دختر بدکار کو مارا اس نے. ارے ایک کی سمت بڑھی چار کو مارا اس نے. ہائے 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 ہائے، ایک کی سمت بڑھی چار کو مارا اس نے. یہی تو پوچھا ہے آپ کس تیغ کا اس طرح بیان کرتے ہیں. خاص طور سے بیت سنیے گا. لشکر کفر کے سردار کو مارا اس نے، شرک و بدعت کے پرستار کو مارا اس نے، فتنہ دختر بدکار کو مارا اس نے، ایک کی سمت بڑھی چار کو مارا اس نے. ارے تم ابھی طفل ہو، اور طفل کہاں جانتے ہیں، بچے ہو. کہتے نہیں ہے میاں بچے ہو. ابھی شہزادہ کہتا ہے تم ابھی طفل ہو، اور طفل کہاں جانتے ہیں. تم میں بوڑھے ہیں جو اس تیغ کو پہچان. نعرہ حیدری. تم میں بوڑھے ہیں جو اس تیغ کو پہچانتے ہیں. تم میں بوڑھے ہیں جو اس تیغ کو پہچانتے ہیں. دشت کی خشک زمینوں کو نمی دیتی ہے، دشت کی خشک زمینوں کو نمی دیتی ہے. خون کا قطرہ کوئی مانگے تو ندی دیتی ہے. یوں جواب لب بیعت طلبی دیتی ہے. مصرے کی داد چاہتا ہوں، حضرت کے چاہنے والے ہیں. یوں جواب لب بیعت طلبی دیتی ہے. کاٹ دیتی ہے زباں ہونٹ بھی سی دیتی ہے. کاٹ دیتی ہے زباں ہونٹ بھی سی دیتی ہے، سی دیتی ہے. ارے ہنر بخیا گری دیکھ کے تھراتا ہے، ہنر بخیا گری دیکھ کے تھراتا ہے. قاتل میثم تمار کو غشاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. قاتل میثم تمار کو غشاتا ہے. ارے یہ کہیں قہر کی بجلی تو کہیں شعلہ ہے. تلوار کی تعریف کر رہے ہیں. یہ کہیں قہر کی بجلی تو کہیں شعلہ ہے. یہ کہیں موت کا بادل تو کہیں برکھا ہے. یہ کہیں موت کا بادل تو کہیں برکھا ہے. یہ کہیں خوف کا پیکر تو کہیں چہرہ ہے. بزم میں صلح ہے، میدان میں قتالہ ہے. بزم میں صلح ہے، میدان میں قتالہ ہے. بیت اس تمہید کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو پیشہ ہوتا ہے کاروبار جس سے ہم آذوقہ فراہم کرتے ہیں، اور ایک شوق ہوتا ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. بیت نظر کرتا ہوں، فرماتے ہیں بزم میں صلح ہے، میدان میں قتالہ ہے. ارے شغل تو سر قلمی کا ہے، جگر چاکی کا. کہاں سے لاؤں مصرع اہل نظر کے لیے. شغل تو سر قلمی کا ہے، جگر چاکی کا، اور خون کے دریا میں اسے شوق ہے پیراکی کا. ہائے 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 ہائے. خون کے دریا میں اسے شوق ہے، خون کے دریا میں اسے شوق ہے پیراکی کا. ایک بند صرف عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد بلا فاصلہ شعراء ہوں گے. حکم تھا اس لیے عرض کر دیا. خون کے دریا میں اسے شوق ہے. دستے ادب دوڑ کے یہ مطلب کرتا ہوں. تلوار کی تعریف ہے جو آقا فرماتے ہیں خون کے دریا میں اسے شوق ہے پیراکی کا. فرماتے ہیں سپہ کوفہ ہے کیا، سپہ کوفہ ہے کیا، مجمع رومی کیا ہے. سپہ کوفہ ہے کیا، مجمع رومی کیا ہے. چور ہوتا ہوا یہ لشکر مصری کیا ہے. سپہ کوفہ ہے کیا، مجمع رومی کیا ہے. چور ہوتا ہوا روح نیز کو سلام کرتے ہوئے یہ لشکر مصری کیا ہے. ارے سیخ میدان پر کباب دل شامی کیا ہے. کباب مصرے کی داد چاہتا تھا لیکن آپ نے اس سے زیادہ نوازا. رات کے اس پہر حوصلہ بڑھا رہے ہیں. سپہ کوفہ ہے کیا، مجمع رومی کیا ہے. چور ہوتا ہوا یہ لشکر مصری کیا ہے. سیخ میدان پا کباب دل شامی کیا ہے. نرم لقموں کے سوا فوج یزیدی کیا ہے.
آیت ملاحظہ فرمائیے گا، اور اگر حوصلہ بڑھا دیں گے تو شاید یہ مکمل کر سکوں گا۔ ارے نرم لقموں کے سوا فوج یزیدی کیا ہے یاد رکھنا، تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے، تم تو نرم لقمے ہو، تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے، رن میں لوہے کے چنے ہو تو چبا جاتی ہے۔ نرم لقموں کے سوا سیخ میداں پا کباب دل شامی کیا ہے، نرم لقموں کے سوا فوج یزیدی کیا ہے، تیز دانتوں کی اگر دھار یہ دکھلاتی ہے، رن میں لوہے کے چنے ہو تو چبا جاتی ہے، رن میں لوہے کے چنے ہو تو چبا جاتی ہے۔ حضرات اب انشاءاللہ پھر کبھی